बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके और इस हुकूमत से हमारी जान छूटी है और ये इम्पोर्टेड हुकूमत चली गई है। और जो इसके बारे में समरी थी तहलील की फटाफट जो सदर पाकिस्तान है उन्होंने मंजूर कर ली है। उसके बाद जो कानून साज़ियाँ पेंडिंग पड़ी थी अब उस पर सदर पाकिस्तान दस्तखत नहीं करेंगे तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा, अहम तफ़सीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ अहम डेवलपमेंट हुई है जो साइफ़र से मुतल्लिक मुबैना तौर पर एक स्टोरी द इंटरस्ट की जानिब से जो जारी की गई है, एक अमरीकी इंटरसेप्ट इदारा है उसकी जानिब से। और और ये दुनिया का एक मोतबर इदारा है इंटरसेप्ट जिसने ये स्टोरी छापी है और बाकायदा तौर पर उन्होंने सोर्स भी बताया है। और बाकायदा तौर पर साइफ़र जो अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान की हुकूमत को या उस वक्त के जो अथॉरिटीज़ थे, जो हुकाम थे, उनको कहा गया था कि अगर आप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवा लें तो हमारे और आपके तल्लुकात बेहतर हो जाएंगे, नहीं तो फिर चीज़ें ख़राबी की तरफ जाएंगी इमरान खान की वजह से। उसकी जो लीक कर दी गई हैं और उस साइफ़र की जो लैंग्वेज है वो छाप दी गई है बाकायदा तौर पर इंटरसेप्ट में। और द इंटरसेप्ट की जानिब से ये स्टोरी के बाबत सोर्स भी बता दिया गया है, क्योंकि उसी वक्त फिर पाकिस्तान में जो मौजूद सहाफ़ी हल्के हैं या राना सनाउल्लाह की जानिब से भी ये बात की गई और वो ये कहा गया कि ये इनको साइफ़र की कॉपी किसने दी है, क्योंकि अब वो एक मोतबर इदारा है, ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कुछ झूठा छापा है। और बाकायदा तौर पर एयरवाई ने भी ये खबर नशर की है कि अमेरिका ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि जो स्टोरी छपी है वो डोनाल्ड लू और जो असद मस्जीद है उनके दरमियान होने वाली जो गुफ्तगू है उस वो तकरीबन हकीकत पर मुश्तमिल है और यही ऐसी ही बात है। इमरान खान जेल में बैठे हैं और मैंने आपको कहा था कि जेल में बैठा इमरान खान और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाएगा इनके लिए, और वही हुआ। हुकूमत जा रही थी और हुकूमत के जाते ही और हुकूमत के आखिरी घंटे चल रहे थे और उस वक्त ये इतनी बड़ी स्टोरी सामने आई है। और उसके बाद विकीलीक्स ने भी इसको छापा है और बाकी भी जो दुनिया की बड़ी न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर भी स्टोरी आई है, अल जज़ीरा भी इसके ऊपर बात कर रहा है। इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मुबैना तौर पर जो उस इदारे ने ये स्टोरी छापी है साइफ़र से मुतल्लिक, उसमें जो 4 लाइनें हैं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, जो इमरान खान का पहले दिन का बयानिया था जिसको कहा गया कि ये झूठ पर मबनी है, ऐसा कुछ नहीं है। इमरान खान कहते थे कि ये जो मुझे हटाया है ये अमेरिका की साजिश और अमेरिका की धमकी की वजह से हटाया गया है, और इसी बात पर कासिम सूरी ने रूलिंग दी थी। तो उस जो 4 लाइनें हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये सारा मामला कैसे हुआ। पहले हम बात कर लेते हैं असम्बली की तहलील के हवाले से। 2018 में ये इलेक्शन हुए थे और 2018 के इलेक्शन के बाद ये डेवलपमेंट सामने हुई। 3.5 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की और 3.5 साल हुकूमत करने के बाद फिर ये रजीम चेंज ऑपरेशन जिसको नाम दिया गया और इम्पोर्टेड हुकूमत जिसको नाम दिया गया पीडीएम की हुकूमत को, वो आ गया। 15 माह की हुकूमत थी, जो तबाही लाई गई वो आपके सामने है। और सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ कि वो था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर इन्होंने कदगन लगा दी। बोलने पर, आज़ाद बोलने पर पाबंदी लगा दी गई। आप जानते हैं हमारे कई दोस्त हैं, कईयों ने कई बिल्कुल खामोश हो गए, कई एक-एक माह कोई व्लॉग नहीं करते थे और कई बहुत ज़्यादा प्रेशर होता था हमारे ऊपर। हम जानते हैं कि कितना प्रेशर था, किस तरीके से जो चीज़ें थी वो चलती आ रही थी पूरे 15 महीने और फिर स्पेशली इन 2-3 माह में। और बहुत ज़्यादा कहा जाता था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थीं जो नहीं बताने वाली होती, लेकिन फिर भी हम लगे रहे। और जिस हद तक था हक़ तो अदा नहीं कर सकते, लेकिन जिस हद तक था आपकी खिदमत हम करते रहे। बहरहाल ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बहुत बड़ा, ये जो 15 महीने थे ये सबसे बड़ा इन्होंने हमला किया फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर। जमहूरियत का इन्होंने बेड़ा गर्क किया जब इन्होंने आइन के मुताबिक 90 दिन में इंतखाबात ना करवाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों को इन्होंने कोई हैसियत ना दी, कोई अहमियत ना दी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसलों की तौहीन की। अदालत के जजेस को तकसीम किया, अदालत के जजेस के ख़िलाफ़ प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही। आयशा शरीफ जैसा हीरा शहीद हुआ, उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हुई और वो जो सारी की सारी उसमें जितनी भी तफ्तीश थी या तहकीकात थी वो सारी की सारी पेंडिंग रहीं। ये वो सारे मामलात थे कि जो, और इमरान रियाज़ ख़ान पिछले 3 माह से ज़ायद का अरसा हो गया है, आज तक नहीं पता वो कहाँ पर हैं। कई सियासी कारकुनान ऐसे थे जिनको बेगुनाह उठाया गया। जो लोग मुलव्वस थे उनके साथ-साथ जो लोग मुलव्वस नहीं थे
ان کو بھی اٹھایا گیا اور ان کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک کی خبریں آتی رہیں، اور اپنے سیاسی لوگوں کو اور اپنے پھر جو ان کے مخالفین تھے ان مخالفین کے کاروبار تباہ کر دیے گئے، زبردستی ان کو پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے مجبور کیا گیا، مختلف طرح کی یہ سارا کچھ کرتے رہے۔ لیکن چیزیں جو تھیں وہ ایسے ہی چلتے چلتے خرابی کی طرف جاتے جاتے مزید خراب ہوتی گئیں، معیشت ان سے سنبھل نہ پائی اور معیشت انہوں نے بیڑا غرق کر دیا معیشت کا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے پھر کئی قانون سازیاں کیں، اور پاکستان کی تاریخ میں ایسی قانون سازی ہوئی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے لیے NRO 2 کا جو قانون سازی کی نیب کا جو ادارہ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ پھر انہوں نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے جو EVM کا قانون تھا کہ جو ووٹنگ مشین کے ذریعے ووٹنگ ہو، وہ بھی یہ دوبارہ اس کو انگوٹھا چھاپ سسٹم کی طرف لے کے آئے، اور پھر ان کی جانب سے اوورسیز پاکستانیوں کو جو حق ووٹ دینے کی قانون سازی عمران خان کر کے گئے تھے اس کو بھی انہوں نے ختم کر دیا، اور مختلف طرح کی جو چیزیں وہ چلتی رہیں۔ بہرحال اب وہ حکومت جا چکی ہے۔ رات جیسے ہی سمری موصول ہوئی صدر پاکستان کو، فی الفور صدر پاکستان نے اس سمری کو منظور کیا، اور سب سے تیز ترین ایسا کوئی ڈاکومنٹ ہوگا شہباز شریف کی طرف سے آیا ہوا جس کو صدر پاکستان نے منظور کیا، اور اب یہ ختم ہو گئیں۔ اب صدر پاکستان وہ بل منظور نہیں کرتے تو واپس کہاں جائیں گے؟ وہ واپس جانے تھے پارلیمنٹ میں، پارلیمنٹ اب رہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی نہیں پتہ کہ صدر پاکستان نے خاموشی سے کچھ بل سائن کر دیے ہوں، میڈیا پہ نہ آئے ہوں، بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری جانب جو سائفر کا معاملہ تھا، جب یہ 9 اپریل کو 2022 کو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جاتی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس سارے کا سارا سامنے آتا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ رات کے 12 بجے جو عدالتیں کھلیں اس کے بعد 15 مہینوں میں جو ملک کا بیڑا غرق ہوا، سیاسی معاشی عدم استحکام آیا، لوگ غربت میں خودکشیاں کرنے لگے، جمہوریت کا انہوں نے اٹھا کے سمندر برد کر دیا، آئین پاکستان کے بنیادی حقوق کو معطل کر دیا۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ عدالتیں رات کو کھلی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اوپر سے آتے ہیں جہاں یہ ٹریننگ کرنے جاتے ہیں تو وہاں سے جب معاملہ آ جائے تو پھر عدالتیں کھلتی ہیں۔ ہم نے دیکھا عدالتیں کھلیں، اور عمران خان کی جانب سے مارچ کے آخر میں ایک جلسہ تھا اسلام آباد میں، 28 مارچ تھی یا 29 مارچ، تو عمران خان کی جانب سے وہ ایک لیٹر لہرایا گیا، اور وہ عمران خان نے اس وقت یہ کلیم کیا کہ امریکہ اس سازش میں ملوث ہے اور امریکہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے، امریکہ خوش نہیں ہے کہ میں کیوں گیا ہوں، روس دورہ کرنے کیوں گیا ہوں، اور اس وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہے۔ اور عمران کئی دفعہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ باقاعدہ طور پر لابی کی گئی حسین حقانی کے ذریعے کہ عمران خان امریکہ کے خلاف ہے اور عمران خان اپنی مرضی سے روس گئے ہیں۔ یہ سارے معاملات چلتے رہے، اور چلتے چلتے پھر ایک وقت آیا، آڈیو لیک ہوئی سائفر سے متعلق اعظم خان کی، اس کے اوپر انہوں نے اب ایک انکوائری اور عمران خان پر FIR بھی کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد اعظم خان کا بیان آ گیا، اعظم خان کے بیان پر انہوں نے بڑی سٹوریاں کی، بہت کچھ کیا، سارا کچھ ہوتا رہا، اور سلیم صافی جیسوں نے کہا کہ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، خط نہ کسی امریکی نے بھیجا اور نہ کسی یورپی ملک کے کسی عہدیدار نے۔ اگر عمران خان یہ ثابت کر دیں کہ دھمکی امیز خط کسی مغرب ملک کے عہدیدار نے بھیجا تو میں غلام سرور اور شہریار آفریدی کی طرح خودکشی تو نہیں کر سکتا، البتہ صحافت چھوڑ دوں گا۔ غریدہ فاروقی کی جانب سے کہا گیا کہ یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، اور اگر ایسا کچھ ہوا تو میں صحافت چھوڑ دوں گا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ آج وہ سٹوری سامنے آ گئی، اور اس سٹوری میں جو لائنیں ہیں، اس سٹوری کی لائنیں، سائفر کی نہیں، مجھے تو نہیں پتا اب یہ سائفر سچا ہے یا جھوٹا ہے بھی یا نہیں، یہ تو حکومت بتا سکتی ہے۔ بہرحال اس سٹوری میں جو لکھا گیا ہے سائفر کی بابت مبینہ طور پر کہ ہی کیٹیگوریکلی replied in the negative and said that it was due to the Prime Minister's visit to Moscow. He said that I think یہ ڈونلڈ لو کی بات ہو رہی ہے، اسد مجید لکھ رہے ہیں کہ it was due to the Prime Minister's visit to Moscow. He said that I think if the no confidence vote against the Prime Minister succeeds، کہ اگر عمران خان کے خلاف، پرائم منسٹر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا، all will be forgiven in Washington، واشنگٹن پاکستان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، because the Russia visit is being looked as a decision by the Prime Minister، کیونکہ یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کا ذاتی فیصلہ تھا۔ otherwise I think it will be tough going ahead، کہ نہیں تو اس کے بدلے دھمکی دیکھیں، جو عمران خان دھمکی ہمیں سائفر کہتے ہیں، نہیں تو اس کے بدلے پھر دیکھا جائے گا۔ I think it will be tough otherwise I think it will be tough going ahead، کہ پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی۔ اور اگر آپ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب کروا دیں
تو آپ کے ساتھ ہمارے پچھلے آپ کے سارے گناہ دھل جائیں گے اور آپ کے جو معاملات ہیں وہ بالکل بہتر ہو جائیں گے۔ یہ مبینہ طور پر دی انٹرسیپٹ نے یہ سٹوری چھاپی ہے، اور جس کے بعد پھر وکی لیکس نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کل تک نہیں مانتے تھے، غریدہ فاروقی کہتی ہیں کہ انٹرسیپٹ کی جو سٹوری ہے اس کو بالکل کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہی بات نہ کسی شکل میں گزشتہ 1.5 سال سے کی جا رہی تھی۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی سائفر کو مداخلت قرار دیا، جو کل تک مانتے نہیں تھے آج وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ یہ تو پہلے بھی ہوا تھا، اس کو تو ہماری نیشنل سیکیورٹی کونسل نے مداخلت قرار دیا تھا اور اس پر ڈیمارچ کیا تھا۔ سائفر امریکہ کے ساتھ تعلقات کی خرابی کا مظہر تھا، اور اس وجہ سے اہم ہے کہ اس کا سوال سب سے پہلے یہ ہو کہ یہ لیک کس نے کی۔ آپ کو یاد ہوگا حامد میر اور نجم سیٹھی کی وہ ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سائفر کی کاپی ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اب یہ نہیں بتائیں گے، لیکن وہ سٹوری خود بتا رہی ہے کہ اس میں جو اس کو لیک کیا گیا یا اس کی جو کاپی ہے وہ کہاں سے ملی۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا، اس ادارے نے بھی اور جو صحافی تھے چھاپنے والے، کہ یہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی جانب سے لیک نہیں کی گئی، بلکہ یہ کہیں اور سے آئی ہے۔ اب یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سابق وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے ٹویٹ کیا ہے، اور رانا ثناءاللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس طرح کا معاملہ پہلے بھی چلتا رہا ہے اور ڈسکشن ہوتی رہی ہے، لیکن اس معاملے پر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور حسین حقانی کیا کہتے ہیں؟ حسین حقانی کہتے ہیں کہ اس معاملے پر سائفر سے صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غیر ملکی سفارتکار نے پاکستان کے سفیر سے کہا کہ ہماری حکومت ہمارے وزیر اعظم کے بعد اقدامات کو پسند نہیں کرتی، اور اگر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد منظور ہو گئی تو ہمارے اور آپ کے ملک کے تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اس سے سازش کیا ہے؟ اب حسین حقانی سارا لکھ کے، کیونکہ ان کو نظر نہیں آتا، کہتے ہیں اس میں سازش کون سی ہے؟ یہی لکھا ہوا ہے جی کہ آپ کے اگر امریکہ عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں تو آپ کے اور ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اب اس وقت جب حکومت جا رہی تھی اور یہ قمر باجوہ کے دور کے لوگ تھے، اور جو سندھ میں منڈیاں لگی تھیں، ان کے جاتے ہی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہونا کہ اس کے اوپر، اور الجزیرہ کی ایک سٹوری میں آپ کے سامنے مختصر شیئر کر دوں کہ مقبوضہ کشمیر میں جو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں، کشمیری ہمارے بہن بھائی، ان میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے عمران خان کی گرفتاری پر۔ یہ الجزیرہ انگلش نے یہ سٹوری باقاعدہ اس کے اوپر کام کیا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، چونکہ عمران خان نے یہ سائفر اس وقت اسپیکر کو دیا، ڈپٹی اسپیکر نے اسی بنیاد پہ رولنگ دی، چیف جسٹس کو دیا، صدر پاکستان کو دیا، تو یہ معاملہ چونکہ عمران خان یہ جو اس سٹوری کے بعد تو یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ عمران خان واز رائٹ۔ اب یہ معاملہ ہے کہ یہ لیک کیسے ہوا، اور پھر اگر یہ سارا معاملہ درست تھا تو جنہوں نے قاسم سوری کی رولنگ کو اس وقت کالعدم قرار دیا تھا ان کے خلاف، اور جو اس میں ملوث تھے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوگی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔